بنیادی طور پہ چیلنجز تھے کیا جب اس میں ایک پارلیمانی فرینڈشپ نے رول پلے کیا؟ جو ہمارا بارڈر ایریا ہے افغانستان کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارا مرج ایریا جو پرانا پاٹھا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مطلب کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. وہاں جو پاٹھا کی جو سچویشن تھی، نہ کوئی ڈیولپمنٹ تھی، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی بنیادی فیسلٹیز ادھر تھی. ہسٹوریکلی بالکل خاصا کام ہو رہا ہے گزشتہ ماشاء اللہ، ابھی تو کافی کام ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیں اس وقت ہماری جو بارڈرز ہیں اس پہ دونوں سائڈ پہ جو ہے نا ایک ہی فیملی کے لوگ رہتے ہیں. یعنی وزیر ایک سائڈ پہ بھی، دوسرے سائڈ پہ بھی، مسعود ایک سائڈ پہ بھی، دوسرے پہ سائڈ. اس طرح افریدی، شنواری سارے جو ہے نا باجوڑ تک یہ ایک ہی ٹرائب کے لوگ ہیں. اس کی غمی خوشیاں، دوستیاں، رشتہ داریاں، مطلب سب کچھ ایک ساتھ ہوتے ہیں. اس میں اس کی اکنامک ایکٹیویٹی چلتی رہتی تھی. اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا، جو ابھی یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کافی متاثر ہوئی ہیں. ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارے لیے سب سے بڑا ایک ہمارا دوست ہے، کلچر ہمارا، ہم ایک جیسے ہیں، ایک کلچر سے تعلق ہے، ایک مذہب سے تعلق ہے، ایک تو کیوں ہمارے درمیان فاصل ہے. اس کے لیے چونکہ خٹک صاحب جو ہے نا اس وقت چیف منسٹر رہے ہیں اور سینئر پوزیشن پہ، جب یہ ادھر بھی تھی اور ارباب صاحب بھی جو ادھر چیف سیکرٹری تھے، تو اس قسم کی کوشش ہوتی رہی کہ ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں. بلکہ خٹک صاحب نے اس وقت بھی ایک وزٹ کیا تھا افغانستان کا کہ کوئی ہم کوشش کریں کہ ہم اس طرح. اور میں نے خود بھی صوبائی اسمبلی میں بھی اس قسم کی میٹنگ کی، پارلیمانی پارٹیز کو بلایا اور اس کی جو ایمبیسڈر اس کو بلایا. ہم نے کوشش کی کہ ہم کیسے، لیکن اس وقت ہم آپ کیا ڈھونڈتے تھے، سولوشن کیا ڈھونڈتے تھے؟ اس وقت تو یہ صرف اتنا ہوتا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے ٹریڈ کھلے. وہاں اس کے ساتھ چونکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ٹریڈ، پشاور کی جو ہماری انڈسٹریز ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، وہ زیادہ تر جو ہے نا افغانستان سے اس کا تعلق ہے. اس وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جو بنیادی رکاوٹیں تھیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر کے اوپر جو مختلف رکاوٹیں ہیں، مختلف فورسز ہیں، مختلف منسٹری ہے، ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کا آپس میں کوئی لحاظ نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، ہر اپنے اپنا نظام بنایا ہوا ہے. تو اس کے وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہو، اس کو ایک لیول پر لے کے آیا جائے. اس کو فیسیلیٹیٹ آپ نے کرنے کا پلان فیسیلیٹیٹ کیا نمبر 1. اور سب سے بڑا مسئلہ جو تھا، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ویزا، جو ہمارے ویزا پالیسی افغانستان کی طرف، کیونکہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں افغان جو ہے نا ہمارے کونسلیٹ اور ہمارے سفارت خانے میں آتے ہیں ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جلال آباد میں، کابل میں، کندہار میں. لیکن اس کو مطلب وہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کی وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی. لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے نا لائن آرڈر کی سچویشن بھی بن جاتی ہے، اتنے لوگ آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس معاملے کو، چونکہ اس پوزیشن پہ ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو ہے نا ایکسپورٹ بڑھے، ہمارا ٹریڈ بڑھے، ہمارے اس کے ساتھ تعلقات جو ہے نا ہم ایک کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، اس تعلقات کو نئے طرح سے ہم اسٹیبلش کریں. اگر کوئی کوشش آپ لوگ پینڈیمک سے پہلے سے کر رہے تھے؟ ایک تو مسئلہ کھڑا ہوا نا پینڈیمک کی شکل میں، جب بارڈر بند ہو گیا، ٹریڈ رک گیا، اس سے پہلے سے آپ کی کوشش نہیں جاری؟ دیکھیں اس سے پہلے گزشتہ اسمبلی میں تو فرینڈشپ گروپ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس پہ کوئی اسٹیپ لینا چاہیے. تو اچھا ہوا کہ خٹک صاحب اور ارباب صاحب اور صادق صاحب اور بھی ہمارے ایم این ایز ہیں، جو کہ ہم نے کیونکہ 69 ہمارے ایم این ایز جو ہے نا اس کے گروپ کی فرینڈشپ گروپ کا حصہ، اس کی حصہ ہے. پھر ہم نے سب کمیٹی بنائی اور وہ سب کمیٹی میں جو ہمارے ساتھ ایم این ایز ہیں انہوں نے بہت بھرپور، یعنی ہم نے ہفتہ وار میٹنگ کی اور ٹاسک فورس بنائے، مختلف 4 ٹاسک فورس بنائے، اور ہر ایک ٹاسک فورس نے اپنے اس کو ٹارگٹ دیا کہ وہ 15 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے. اس گروپ کا کوئی ہیڈ کرتا ہے خٹک صاحب، اس کو کرتے ہیں. پھر مختلف ٹاسک فورس کے جو ہے نا مختلف کوئی ارباب صاحب اور یہ مختلف ٹاسک فورس ہم نے بنائے. یہ تو جو آپ نے فیسیلیٹیشن کر دی بیوروکریسی کے پروسیس کو امپروو کر کے، وہ بھی ہو گئی، ٹریڈ فیسیلیٹیشن ہو گئی، کنجسشن ختم ہو گئی. لیکن پولیٹیکل لیول میں تو ایک، جب آپ ٹریڈ کوریڈور کی بات کرتے ہیں وہ تو تب ہوگی جب آپ ایسی انگیجمنٹ کریں گے افغان لیڈرشپ سے، آپ ان کو کنونس کریں گے کہ وہ ہمیں سینٹرل ایشیا تک ایک نارمل انکنڈیشنل ایکسیس دیں. جو اوپر ستانز ہیں
جس میں تاجکستان ہے، جس میں ترکستان ہے، وہاں تک ہمیں ایکسیس اگر ملے گی، وہاں سے ریئلی ٹریڈ کوریڈور ہوگا نا سینٹرل ایشیا تک. وہ غالباً انہوں نے اس کو ہندوستان کے ساتھ لگایا کہ جب تک انڈیا کو ایکسیس ہم نہیں دیں گے افغانستان کے تب تک وہ ہمیں نہیں دیں گے. اس کو تو ریزالو کرنا اصل جو پولیٹیکل ناٹ ہے وہ تو آپ کا وہ ہے. ہاں بالکل، بلکہ اس میں بھی بریک تھرو ہوئے ہیں. ابھی ہماری ایک پوری ٹیم گئی تھی جو کہ سارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز تھے. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ چونکہ ہماری کمیٹی کو وہ آبزرو کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا پہلی دفعہ انہوں نے یہ انڈیا کا ڈیمانڈ نہیں کیا. پہلی دفعہ اس نے آفیشلی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2 ڈیمانڈ نہیں کیا سے مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو انڈیا کو کہتے تھے کہ آپ ہمیں انڈیا کی ایکسیس دے دیں. ہمیں تو انڈیا کی ایکسیس تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو کارگو ہے اس کو بھی واگا سے. اسپیکر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارن سیکرٹری کے نے ہیڈ کیا تھا یہ ڈیلیگیشن، اس میں کامرس سارے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی رپورٹ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم دیئر ایٹیٹیوڈ واز مچ سافٹر، مچ بیٹر ایز فار ایز دیئر ڈیمانڈ ٹورڈز ایکسیس ٹو انڈیا. انہوں نے یہ ریز ہی نہیں کیا. نارملی دا فرسٹ تھنگ دیٹ دے وڈ ریز ان دا پریویس ایئرز کہ بھئی آپ ہمیں ایکسیس دیں گے تو تب ہم آپ کو. ہم نے تو ان کو انڈیا تک ایکسیس دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں انڈیا کو ایکسیس دیں. ہاں لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ ڈیمانڈ ان کا رہا ہے. لیکن یہ اسپیکر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دفعہ اس میں نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے کیا یہ کہ میں نے جو اسپیکر ہے اڑیسی جرگے کا جو مشر اس کو کہتے ہیں، جو اسپیکر اڑیسی جرگا، اس کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ بھی وہاں ایک بنائیں گے فرینڈشپ گروپ، اور ان کو ہم نے دعوت دی ہے 26-27 کو ہم اس کو یہاں بلا رہے ہیں. اسپیکر صاحب کو بلا رہے ہیں، اسپیکر کو، اور ان کے ساتھ جو ہے نا 8-10 اس کی جو پارلیمنٹیرین اس کو بلا رہے ہیں. اور اس میں وہاں عبداللہ صاحب سے بھی آج ہم نے یہاں ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کچھ گورنمنٹ کی بھی آفیشل اس میں ہوں، تاکہ جو ایشوز جو منسٹریز ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہماری پوری کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہیں، کہ وہ چیزیں اگر کوئی ایشوز رہتی ہے تو وہ اس سیمینار میں ہم اس کو 2 دن ہمارے سیمینار ہے اور اس میں وہ مسائل بھی حل ہو جائے. تو پولیٹیکلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو ان کے ایمبیسیڈر ہیں وہ بہت کلوزلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. جو ہمارا ایمبیسیڈر ہے اس کو بھی ہم بہت کلوزلی تمام معاملات میں، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ ودن 3 months ہم اس تمام معاملات کو جو ہرڈلز ہے، جو مشکلات ہیں، اس کو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہم حل کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ویزا کی ابھی ہوئی ہے یہ تھوڑا آپ کو اس میں خاصا آپ نے اس کو اب ریلیکس کر دیا. نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا جی پرابلم کیا ہے. یعنی اس کا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ تھا اس کے عوام کا، یعنی آپ کسی بھی سورس سے وہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے ڈیلی لوگ ویزا کے لیے آتے ہیں، اس کو فیسلٹی نہیں ملتی. 50,000 لوگ روزگار. ہاں، اور اس میں 50,000. یس. اور پھر ہم نے اس کو یہ کیا ہے کہ تورخم پہ انٹری ویزا نہیں ہے. نہیں، کوئی نہیں. ان کو ویزا لینا ویزا کیا جی، انٹری کیا ہے. ایک دفعہ آپ جو ہے نا 1 سال کا ویزا بھی لگائے نا، اسٹوڈنٹ کے ویزے کی بات کرتا ہوں. لیکن وہ ان کو جلال آباد اور کابل سے ملتا ہے. جی ہاں، بارڈر پہ ویزا نہیں ملتا. نہیں ملتا. بارڈر پہ ویزا نہیں ہے، میڈیکل ملتا ہے. ایکسپلین کریے. یہ جو اسپیکر صاحب نے بات کی، آئی تھنک یہ فنڈامنٹل چینج جو آیا ہے یہ کل کے کیبنٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک، وہ کیا فیصلہ ہوا؟ اور اس پہ بھی بیسیکلی کافی کام اس میں ہوا ہے. اسی ٹاسک کل ویزا پالیسی اپروو ہوئی ہے افغانستان کے لیے. ٹھیک ہے، نئی ویزا پالیسی. اور میرے خیال میں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر ایز فار ایز آر ریلیشن شپ. وائی ڈو یو سے بیکاز آپ نے جو بات کی کہ جی بارڈر پہ ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس دفعہ اس کیبنٹ نے اپروو کیا ہے کہ میڈیکل ویزا جو ہے اینی بڈی جس کو ایشو ہے میڈیکل کا، ہی ول گیٹ ویزا رائٹ آن دا بارڈر. ٹھیک ہے. دس از اے گیم چینجر میرے خیال میں. اچھا، کیونکہ وہ بیچارے آتے ہیں لیکن وہ ادھر سے ویزا لیتے، وہاں پہ جس طرح وہ دا وے کیپیسٹی کی ایشوز ہیں، دا وے دے آر ٹریٹڈ وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہم ویزا بھی دیتے ہیں اور وی آلسو گیٹ دیئر کرس فرینکلی، بیکاز وہ تنگ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی جگہ ہے. کہاں پہ کیپیسٹی نہیں؟ تورخم پہ نہیں ہے. نہیں، آئی ایم ٹاکنگ آف دی ہماری جو ایمبیسیز ہیں نا کابل میں وغیرہ وغیرہ، جگہ چھوٹی ہیں. ادھر بھی ارینج کر رہے ہیں.